السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تازہ ترین دیکھے جانے والے 10 اچھے پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10 خود سر۔ یہ ایک ڈرامہ ہے کہ کس طرح بہت زیادہ مغرور ہونا آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے جن کی آپ پرواہ کرتے ہیں۔ خود سر ڈرامے کی کہانی بہت سے کرداروں کی زندگیوں کی پیروی کرتی ہے جن کی زندگیوں میں گھل مل جاتے ہیں کیونکہ وہ خود سے بھرے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کہانی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی انا مسائل کا باعث بنتی ہے اور چیزوں کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ نمبر 9 جان سے پیارا جونی۔ زاہد احمد نے متضاد مرکزی کردار جنید کی تصویر کشی کی جو اپنی پہلی محبت اور اس کے فرض کے احساس کے درمیان پھنس گیا ہے۔ ناظرین موڑ سے بھرے ایک ناقابل فراموش سفر کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ساتھ ہیرا مانی حسن آرا کے طور پر اور مایا مینا کے طور پر چمک رہی ہے جس نے داستان میں گہرائی اور جہت کا اضافہ کیا۔ جیسے ہی ریلیز کی تاریخ آخرکار پہنچ رہی ہے توقع ایک تیز رفتاری پر پہنچ گئی ہے جس میں ٹیزرز اور ٹریلرز پہلے ہی تفریحی صنعت میں دھوم مچا رہے ہیں۔ جان سے پیارا جونی پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں کے لیے بار بڑھانے کے لیے تیار ہے جو ایک غیر معمولی تجربہ پیش کرتا ہے جو ناظرین کو کہانی سے جڑے جان سے پیارا جونی کے پریمیئر کے لیے اس بات کو یقینی بنائے جو محبت ہم ٹی وی رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔ لہٰذا آج رات نقصان اور چنگارے کی کہانی جسے یاد نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 8 چال۔ شوکت اور سمیع بہترین دوست ہیں اور شوکت سمیع کی بہن سبین سے محبت کرتا ہے، تاہم ایک ساتھی طالبہ شائستہ کے منصوبوں کی وجہ سے شوکت سمین پر بد اعتمادی کرنے لگتا ہے اور اسے شائستہ سے شادی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے شوکت سمیع کے ساتھ اپنی دوستی ختم کرتا ہے، انہیں دشمنوں میں بدل دیتا ہے۔ برسوں بعد شوکت اور سمیع کامیاب صنعت کار ہیں جو ابھی تک آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب شوکت کا بیٹا راحیل اور سمیع کی بیٹی علینا اپنے باپ کی دشمنی کے باوجود محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر سمیع اور شوکت راحیل اور علینا کی شادی پر راضی ہو جاتے ہیں، تاہم سمیع نے ایک شرط رکھی، شادی صرف اس صورت میں ہوگی جب شوکت کی بیٹی رباب سمیع کے بیٹے سکندر سے شادی کرے۔ اگرچہ شادی کو روکنے کا ارادہ کیا گیا تھا لیکن غیر متوقع حالات نے دونوں خاندانوں کو راضی کرنے پر مجبور کر دیا جس کے نتیجے میں راحیل اور علینا کے ساتھ ساتھ رباب اور سکندر دونوں کی شادیاں ہوئیں۔ نمبر 7 محروم۔ عمیر ایک امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے والد زاہد کے فرسودہ اور قدامت پسند خیالات سے متاثر ہیں۔ زاہد کا اپنی بیوی نسرین پر کنٹرول اس کے خود غرضانہ ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے جس سے عمیر کے ذہن میں خواتین کے بارے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی میں عمیر زائرہ کے لیے آتا ہے جو ایک ترقی پسند مفکر ہے۔ ان کی باہمی محبت کو زائرہ کے بچپن کے دوست سعد نے ملایا، تاہم عمیر سے شادی کرنے کے بعد زائرہ کو اپنی گھریلو حرکیات کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زائرہ کے ترقی پسند نظریات زاہد کی قدامت پسندی سے ٹکراتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ عمیر پہلے زائرہ اور سعد کی دوستی کو قبول کر رہا تھا، اب ان کی قربت پر سوال اٹھاتا ہے۔ زائرہ کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں جو اس کے نقطہ نظر میں اچانک تبدیلی سے پریشان ہیں۔ نمبر 6 نوئے جان۔ ایک قریبی خاندان کے بندھن کا تجربہ شہنشاہ اور کمانڈنگ نور جہان کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کی مستند موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ صبا حامد بحیثیت نور جہاں 3 بیٹوں کی ماں ہے، ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگیوں کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کبرا خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے۔ بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو مراد نور جہاں کا تیسرا بیٹا کی طرف تیزی سے راغب کرتی ہے اور آخرکار اس سے پیار کرتی ہے۔ علی رضا بطور مراد نور جہاں کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ فرمانبرداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 تم میرے کیا ہو۔ تم میرے کیا ہو کے مرکزی کردار
کردار عدنان رضا میر اور امیمہ سلیم ہیں، جو پہلی بار باصلاحیت ہینا ہما نفیس کے ذریعے تیار کی گئی۔ سیریز میں اپنے کردار کے لیے فیری ٹیل کی ہم ٹی وی زبردست داستان کو زندہ کرنے کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں۔ عدنان، جنہوں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی، اپنی باریک بینی سے ناظرین کو مسحور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب امیمہ، جو ہم ٹی وی کے رمضان کے خصوصی ڈرامے ویری فلمی میں اپنے حالیہ کردار کے لیے جانی جاتی ہے، ایک ایسی پرفارمنس دینے کے لیے تیار ہیں جو ایک بار پھر سامعین کے دلوں کو کھینچ لے گی۔ عدنان اور امیمہ کے درمیان کیمسٹری متوقع ہے۔ شو کی خاص باتوں میں ایک ہونے کے لیے جب وہ اٹوٹ رشتوں میں کھیلتے ہوئے غیر متوقع بندھنوں کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، متحرک جوڑی حسیب علی اور واجد رضا کی ہدایت کاری کی صلاحیتوں کے ساتھ ان کی اسکرین پر موجودگی یقینی طور پر ناظرین کو ان کی اسکرینوں سے جوڑے رکھے گی۔ نمبر 4، سلطنت کہانی ماہم پر مرکوز ہے، جس کا کردار ماہا حسن نے ادا کیا ہے، جو شہنواز کے ہیرا پھیری اور دباؤ کے جال میں پھنس جاتا ہے جب وہ خاندان پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 3، دعا اور اذان ایک محبت کی کہانی جو دو روحوں کی کہانی بیان کرتی ہے، جو کبھی بھی روح کے ساتھ بننے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، لیکن آخرکار شادی کے معاہدے کے ذریعے ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ دعا اور اذان وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتی ہیں اور ہمیشہ ایک بندھن کا تجربہ کرتے ہوئے اپنی محبت کی ٹہنی کا گھونسلہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ حالات اور علیحدگی کی مضبوط آزمائشوں میں اضافہ۔ تحریر مونا سید، ہدایت کار احمد حسن۔ نمبر 2، لیٹس ٹرائی محبت ایک ایسی دنیا میں جہاں محبت ممنوع ہے اور طے شدہ شادیاں معمول ہے، ذوحان اور فضا غیر متوقع طور پر خود کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہوئے پاتے ہیں اور ایک طے شدہ شادی کی آڑ میں ایک پھولنے ہوئے رومانس کو چھپانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ گویا کیا وہ اگواڑے کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنی محبت کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، یا خوشی کے موقع کے لیے وہ سب کچھ خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر انجلین ملک، منصف ذیشان جنید۔ نمبر 1، تیری چھاؤں میں ہم ٹی وی ڈرامے کی کہانی تیری چھاؤں میں ایک فیملی ڈرامہ ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ یہ کسی سے اندھی محبت کرنے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں ایک معصوم لڑکی وڈیما کو نمایاں کیا گیا ہے جو سالار کی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی میں سالار کو پہلی نظر میں پاکیزہ وڈیما سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ایک سادہ اور سخت گھرانے سے تعلق رکھنے والی وڈیما کی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ جیسے جیسے محبت کی پجاڑ اس کے مزاج کو اندھا کر دیتی ہے، وہ ان انتخابوں کا شکار ہو جاتی ہے جو اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی کی کلید ہوگی۔